بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج پوری دنیا یہودیوں کے جن مظالم کو دیکھ رہی ہے، جس درندگی کو دیکھ رہی ہے، جس ظلم کی انتہا کو دیکھ رہی ہے، پوری دنیا جس خباثت کا مشاہدہ کر رہی ہے، حیران ہے دنیا کہ کیا کوئی قوم اس درجے مجرم اور خبیث اور ظالم اور خطرناک ہو سکتی ہے، جس کے اندر انسانیت کا ذرہ برابر احساس نہ ہو، جو بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بیماروں کو مار کر خوش ہو اور یہ سمجھے کہ اس کو فتح حاصل ہو رہی۔ تو یہ جو مزاج ہے اس یہودیت کا جو مسخ شدہ ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الفاتحہ میں المغضوب علیہم کا لفظ استعمال کیا کہ وہ لوگ جن پر خدا کا غضب بھڑکا، جن کو ملعون قرار دیا گیا اور سخت سے سخت الفاظ استعمال کیے گئے۔ ظاہر ہے کہ وہ اسی وجہ سے کہ وہ اتنا بگڑے کہ دنیا کی تمام قوموں کو انہوں نے مات کر دیا اپنے ظلم اور اپنی خباثتوں کے ذریعے۔ تو ان کی اس طبیعت کو سمجھنے کے لیے، ان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے، ان کے جرائم کو سمجھنے کے لیے میں نے ڈاکٹر عبداللہ تل کی ایک کتاب کا ترجمہ کیا تھا جس کا عنوان تھا خطر الیہودیۃ العالمیہ علی الاسلام والمسیحیہ، عالمی یہودیت کے خطرات اسلام اور مسیحیت کے خلاف۔ یہ کتاب 1964 میں چھپی تھی اور 2005 میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا اور یہودی خباثتوں کے عنوان سے اس کو شائع کیا تھا۔ تو جن لوگوں تک پہنچی وہ اس کے مضامین سے واقف ہوئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ کتنی ہولناک ہے ان کی تاریخ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور آج تو صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہمارے ملک میں ایسی ہے، اسکولوں کالج میں پڑھنے والوں کی اور جو نہیں پڑھتے ان کی، کہ وہ اردو زبان پڑھ ہی نہیں پاتے۔ وہ ہندی پڑھ سکتے ہیں، اگر انہوں نے پڑھا ہے تو ہندی پڑھ سکتے ہیں، اردو زبان سے لا تعلق سے ہو گئے، اس لیے وہ سن سکتے ہیں۔ تو میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ اس کتاب کی جو فصلیں ہیں میں ان کو پیش کر دوں تاکہ جن کو معلومات نہیں ہے ان کو صحیح معلومات ہو جائیں اور وہ حقیقت سے واقف ہوں، کیونکہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں وہ ان کے تمام بھیدوں سے واقف ہیں، وہ ان سے مقابلہ کرتے رہے، وہ ان سے جہاد میں لگے رہے، اس لیے وہ بہت واقف کار ہیں۔ لہذا میں آج اس مقدمے کو پیش کر رہا ہوں جو اس کتاب کے لیے میں نے لکھا تھا، اور اس کے بعد پھر اس کی فصلیں دھیرے دھیرے روزانہ پیش کر دی جائیں گی۔ ان کو اگر ترتیب سے کوئی سنتا رہے گا تو وہ پوری طرح سے یہودیت سے اور صہیونیت سے اور ماسونیت سے اور دیگر تنظیموں سے واقف ہو جائے گا جو ان کے اندر سے نکلی ہیں۔ یہودی وہ لفظ ہے جو ایک گالی بن چکا ہے، سازش، فریب، ظلم، قساوت و درندگی جس کا لازمہ ہے۔ دنیا جس کے شکنجے میں کس چکی ہے اور جس کی مخرب مذہب و اخلاق عالمی تحریکوں نے دنیا کو شیطانوں کی آماجگاہ اور خباثتوں کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ یہودی حضرت یعقوب کے چوتھے بیٹے یہودا کی طرف منسوب ہیں۔ ان کو قرآن نے عزت و تکریم کے ساتھ دعوت و اصلاح کی خاطر بنو اسرائیل یعنی عبداللہ کی اولاد اور یعقوب کی اولاد کہہ کر پکارا۔ وہی یعقوب علیہ السلام جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے۔ ہاں، وہی بنی اسرائیل جن کو پے بپے نبیوں اور عظیم بادشاہوں سے نوازا گیا تھا، جن کو اپنے دور میں قوموں پر فضیلت اور فوقیت عطا کی گئی تھی۔
آخر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے درخواست کی کہ مجھے اور میرے بھائی ہارون کو ان فاسقوں اور مجرموں سے جدا کر دے، اور خدا نے فرمایا انہیں صحرا میں 40 سال بھٹکنے دو، ان فاجروں اور بدکاروں پر ترس نہ کھاؤ۔ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے کتنے معجزات دیکھے، اور اس کے بعد بحر احمر کی آبنائے کو پھاڑتے ہوئے وہ جزیرہ نمائے سینا میں ان کو لائے، لیکن جزیرہ نمائے سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، اتنی نافرمانیاں کی کہ حضرت موسیٰ نے یہ بددعا کی کہ اللہ بس اب ہم کو اور ہمارے بھائی کو ان مجرموں سے الگ کر دے۔ آخر حضرت داؤد، حضرت یرمیاہ، حضرت حزقیل اور پھر انہی کے درمیان سے اٹھنے والے حضرت عیسیٰ نے ان کو لعنتی، منحوس، بدبخت، بے حس، نبیوں کے قاتل، اژدہوں کی اولاد اور سانپوں کے بچے کیوں کہا؟ بائبل میں خاص طور پر بائبل میں جو حصے بڑھائے گئے یہودیوں کی طرف سے، جن حصوں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کے نبیوں نے ان کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس میں بیان کیا گیا، اس میں یہ سب لکھا ہے۔ قرآن نے ان کو بندر، سور اور طاغوت کے چیلے، ملعون، غضب الہی میں گھرے ہوئے، نبیوں کے قاتل، گنہگار، مجرم و بدکار کیوں قرار دیا؟ تورات، انجیل اور قرآن کے صفحات ان کی مذمت سے کیوں بھرے ہیں؟ ان کی تاریخ تضادات سے، عجیب و غریب نشیب و فراز سے، آبادیوں اور ویرانیوں سے، مظالم اور مظلومیت سے، رحم کی درخواستوں سے، مکر و فریب کی سازشوں، بد عہدیوں اور بدعنوانیوں، پھر جلا وطنیوں اور ان پر کی جانے والی قہر سامانیوں سے کیوں بھری پڑی ہے؟ انہوں نے عیسائیوں پر کیا کیا مظالم کیے؟ انہوں نے کتنی انسانی آبادیوں کو تاراش کیا؟ انہوں نے کتنے معاشروں کو خراب و برباد کیا؟ انہوں نے مذاہب و اخلاق کے خلاف الحاد اور بے حیائی کی کتنی تحریکیں چلائیں؟ انہوں نے شیطانی اور دجالی عالمی حکومت کے قیام کے لیے کیسے کیسے جہنمی وسائل و اسباب اور لعنتی دل و دماغ استعمال کی؟ یہ اور ایسے کتنے موضوعات ہیں جن پر صدیوں سے کچھ باضمیر اور حق پرست انسان لکھتے رہے اور کہتے رہے، لیکن 20ویں صدی میں اس پر جتنا مواد تیار ہوا وہ ایک بڑی لائبریری کے لیے کافی ہے۔ 20ویں صدی کا نصف آخر یہودیت، ماسونیت، صہیونیت اور اس کے اعلی کار اداروں کے مظالم کے عروج و انتہا کا دور ہے۔ زیر نظر جو کتاب ہے یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب ہزار سوم کی قیامت صغریٰ کے ساتھ ساتھ دوسری کتاب ہے جو اس موضوع پر شائع کی گئی، اور یہ کتاب در حقیقت ایک فلسطینی مفکر و مجاہد کرنل عبداللہ تل کی تصنیف ہے۔ انہوں نے مارچ 1959 میں جنگ فلسطین کے سلسلے میں اپنی ڈائری کی جب اشاعت کی، جس میں 29 نومبر 1947 کے فیصلہ تقسیم فلسطین سے اکتوبر 1949 تک کے حالات اور واقعات کا تذکرہ تھا، تو قارئین نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطینی مسئلے کا تاریخی پس منظر اور واقعات کی ابتدائی کڑیوں کا بھی تذکرہ کریں۔ اسی مطالبے کی بنیاد پر انہوں نے خطر الیہودیت العالمیہ علی الاسلام والمسیحیہ، یعنی عالمی یہودیت کے خطرات اسلام اور مسیحیت کے خلاف کے عنوان سے یہ کتاب 1964 میں لکھی، جس میں یہودیوں کے سرزمین مصر سے نکل کر جزیرہ نمائے سینا میں آباد ہونے کے دور سے آج تک کے حالات کا تجزیہ پیش کیا۔ انہوں نے تورات، انجیل اور قرآن کے علاوہ ان تمام مآخذ سے بھرپور استفادہ کیا جو یہودیوں کے ہاں معتبر ہیں یا ان کے خطرات اور تاریخ سے آگاہ کرنے کے لیے لکھے گئے۔ انہوں نے کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ 13 فصلوں پر مشتمل ہے، جس میں یہودیت اور مسیحیت اور اسلام اور یہودیت کے تعلقات کے نشیب و فراز کا تذکرہ ہے۔ تورات، تلمود اور جو پروٹوکول انہوں نے شائع کیا ان کی تعلیمات کا بیان ہے، اور عالمی یہودیت، صہیونیت، ماسونیت اور ان یہودی تنظیموں کا ذکر ہے جنہوں نے بتدریج پہلے یورپ کو، پھر امریکہ اور اخیر میں شرق اوسط،
پھر عالم اسلام، اور یہاں تک کہ پوری دنیا کو شکنجے میں کسنے میں کامیابی حاصل کی۔ دوسری قسم 10 فصلوں پر مشتمل ہے، جس میں 1917 کے سامراجی یہودی قبضے سے حکومت اسرائیل کے قیام اور فلسطین کی اکثر اراضی پر قبضہ اور فلسطینیوں پر ہونے والے پے بپے مظالم کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میرا احساس ہے کہ یہودیوں کے بارے میں ان حقائق کے پڑھ لینے کے بعد کوئی بھی قاری موجودہ دنیا کی سیاست کی شعبدہ بازیوں، مکر و فن پر مبنی پروپیگنڈے اور قساوت و درندگی پر مبنی فوجی کارروائیوں کو سمجھنے میں ذرا بھی دقت محسوس نہیں کرے گا، اور اسے یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ موجودہ عالمی تناظر میں کون حق پر ہے، کون برسر باطل، اور کون سا اقدام اس عالمی جرثوم کینسر اور سنگین خطرے کے لیے درست ہے اور کون سا نادرست۔ بہرحال عالمی سیاست کے حقائق سے واقف کرانے کی ایک ادنا سی کوشش ہے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ملت کے فرزند بیدار ہوں، دشمن کو سمجھیں اور اس کی سازشوں کو سمجھیں اور مقابلے کی مناسب تدابیر اختیار کریں۔ اور اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں، اس میں دنیا کے تمام انسان، وہ ہندو ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، عام یہودی ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو معلوم ہو کہ یہودی جو صہیونیت کے شکار ہوئے وہ کتنے سخت دل ہیں اور کتنے مجرم ہیں اور کیسے خبیث ہیں، اور ان کے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بے گناہوں کو مارتے ہیں، وہ معصوم بچوں کو اور بے گناہ عورتوں اور مردوں اور بوڑھوں اور بیماروں کو مارتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ انسانی دنیا میں کسی طرح قابل قبول نہیں۔ جو بھی مانوتا کو مانتا ہے، ہیومینٹی کو مانتا ہے، انسانیت کو مانتا ہے، وہ کبھی بھی ان جرائم پر راضی نہیں ہو سکتا، ان کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حیرت کی بات ہے کہ دنیا کی سپر پاور کہلاتی ہے، جو ملکوں میں ڈیموکریسی کے نام پر ظلم کرتی ہے، بمبارڈمنٹ کرتی ہے، جس نے عراق کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، سیریا کو تباہ کیا، صومالیہ کو تباہ کیا، کتنے ملکوں کو تباہ کیا، وہ مجرم، امریکہ کے وہ مجرم، وہ خبیث، وہ دنی و تباہ، وہ بندروں سوروں کی اولاد یہودیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا جو مزاج ہے وہ وہی ہے جو یہودیوں کا، بلکہ در حقیقت یہ آپ کو معلوم ہوگا انہی کتابوں کی فصلوں کے ذریعے کہ دراصل امریکہ یہودیوں کے شکنجے میں ہے۔ امریکہ کوئی صدر بھی یہودیوں کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا، اور پورا امریکن سسٹم، امریکہ کی جو فوج ہے اور امریکہ کے جو سراغ رسانی کے ادارے ہیں اور امریکہ کے جو عالمی ادارے ہیں، یہ سب کے سب یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ واقعات اور حقائق ہیں، اور آج دنیا نے سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح امریکہ اپنے گھٹیا پن، اپنی ذلت اور آخری درجے کی خباثت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور یہودیوں کو ہتھیار دے رہا ہے کہ بے گناہوں پر برساؤ، مکان ان پر توڑ دو، مکان کے ملبے میں کمزوروں، بے گناہوں، بچوں اور عورتوں کو دبا دو۔ اس کے لیے امریکہ مدد کر رہا، اور برطانیہ تو پہلا مجرم ہے جس نے یہودی اسٹیٹ قائم کرائی ہے، اپنی نگرانی میں فلسطینیوں کو بے گھر کیا، ان کو مارا، ان کو ستایا، اور اس کے بعد یہودیوں کو دنیا سے لا کر بسایا۔ اس کی اصل مجرم برطانیہ کی طاقت رہی ہے، وہاں کی سیاست رہی ہے، وہاں کے خبیث اور مجرم اور گندے اور ناپاک لوگ رہے ہیں۔ اور پھر جو صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا وہ فرانس سے ہوا تھا، اور وہ جنگیں پھر 200 سال تک بہت ہی بھیانک طریقے پہ چلتی رہیں۔ تو فرانس ہو یا جرمنی ہو، برطانیہ ہو، امریکہ ہو، یہ سب کے سب اس وقت ننگے ہیں۔ اس وقت دنیا دیکھ رہی ہے ان کی خباثتوں کو، ان کے جرائم کو، بے گناہوں کو مارنے کی سازشوں اور اس سلسلے میں آپس کے تعاون کو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کو چاہیے کہ وہ ان کا بائیکاٹ کرے، ان کی سپریمیسی کو ختم کر دے اور پیروں تلے روند کے رکھ دے۔ یہ پوری دنیا کی ذمہ داری ہے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، جو بھی انصاف پسند انسان ہوگا اس کو یہی چاہیے۔ تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا مقدمہ
پیش کیا ہے، اور میں اس کی ایک ایک فصل آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ میں چاہوں گا کہ اہتمام کے ساتھ اس کو سنا جائے اور اس کے بعد اس کو شیئر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ انسانوں تک، ہندوؤں تک، مسلمانوں تک، سب تک پہنچایا جائے، تاکہ سب کی آنکھیں کھل جائیں اور سب کو معلوم ہو جائے کہ یہودیت کے نام سے وہ کون سا جرثومہ ہے، وہ کون سا انسانیت کے خلاف مجرمانہ عمل ہے جو اسرائیل کے ذریعے وجود میں آیا ہے۔ سب اس سے واقف ہو، اور ان کو چاہیے کہ پھر اس کا مقابلہ کر کے ظالموں اور مجرموں کی سپریمیسی کو ختم کر دیں۔ آج کی نشست میں بس اس پر میں اکتفا کرتا ہوں۔